300 سال تک ٹھہرے رہے اور اس سے زیادہ 9 سال، یعنی 309 سال تک وہ اپنی غار میں ٹھہرے رہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرما سکتے تھے کہ وہ 309 سال تک ٹھہرے رہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتوں کو الگ الگ بیان فرمایا ہے۔ فرمایا 300 سال تک ٹھہرے رہے، وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور 9 سال زیادہ ٹھہرے۔ تو یہ اس لیے ارشاد فرمایا ہے کہ شمسی سال اور قمری سال کے درمیان فرق ہے۔ ہر 100 سال کے بعد قمری سال کے اعتبار سے حساب لگایا جائے تو 3 سال بڑھ جاتے ہیں۔ آپ حساب دیکھتے ہوں گے کہ ہر سال رمضان جب آتا ہے تو پچھلے سال سے 10 دن پہلے آتا ہے، 10 دن کا فرق پڑ جاتا ہے۔ ہر 100 سال کے بعد 3 سال کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے یعنی 300 سال تک ٹھہر رہے تو 300 سال شمسی اعتبار سے ہو جاتے ہیں اور 309 سال قمری ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمائے ان دونوں کی باتوں کو الگ الگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اور یہ باتیں یہاں مسئلہ عرض کرتا ہے چلو کہ جو زکوٰۃ کا حساب لگایا جاتا ہے تو اس میں قمری سال کا اعتبار لگایا جائے، قمری سال کے اعتبار سے، یعنی چاند کے اعتبار سے جب سال پورا ہو گیا ہے تو آدمی کو زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے۔ یعنی ایک آدمی مال کا مالک ہوا ہے، وہ رمضان میں مال کا مالک بنا ہے، اتنے مال کا مالک بنا ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے۔ تو اب جب سال پورا ہوا ہے یعنی رمضان میں، تو اب اس کو چاہیے کہ یہ آدمی اس دن کے آنے پر اس آدمی پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے۔ سال کے شروع میں، سال کے آخر میں بھی اتنے مال کا مالک رہا کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، چاہے درمیان میں کم بھی ہو گیا ہو، اب زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے تو اب اسے چاہیے کہ یہ زکوٰۃ ادا کر دے۔ اس میں شمسی سال کا حساب نہ لگائے کہ ابھی 10 دن باقی ہیں، ابھی تک شمسی اعتبار سے سال پورا نہیں ہوا ہے تو اب اس کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اس میں قمری سال کا اعتبار ہوگا۔ سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء